ایک دعا کے اندر اختیار عطا فرمایا کہ وہ نبی اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز مانگ لے، وہ دعا قبول ہی قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں نے اللہ سے دنیا میں ہی دعا مانگ لی، وہ جو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو مانگو ایک دعا وہ آپ کی قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی اختبأت دعوتی لیوم القیامہ، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دنیا میں رب سے نہیں مانگی ہے، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ امت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ شاعر جب کہہ رہے تھے کہ ساری امت بخشوا دی حضور پاک نے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلی چھٹی ہو گئی ہے، جو مرضی کرتے رہی امت بس بخشی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد جس انسان کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے، رب تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، رب کا قرآن ہے، اور مشرک کی کسی نبی نے بھی سفارش نہیں کرنی ہے۔ مشرک نوح نبی کا بیٹا ہو، سامنے اللہ غرق کر دیتا ہے۔ مشرک ابراہیم نبی کا باپ ہو، اللہ فرماتا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی کا امتی جو کلمہ پڑھتا ہے وہ شرک بھی کرتا رہے، وہ قبریں بھی پوجتا رہے، وہ گھوڑے بھی پوجتا رہے، وہ ہر مٹی کو سجدہ کرتا رہے۔ نبی کا امتی جو ہوا جی، ایسا نہیں چلے گا۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم شرک نہیں کرتے جی، ان قبر پرستوں کو مشرک نہ کہو، یہ یاد رکھیے جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ چوری کرے، آپ اس کو چور کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہماری چوری ہوئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے، ڈاکو پکڑے گئے ہیں، چور پکڑے گئے ہیں۔ اگر تمہارے بقول اس نے کلمہ پڑھا ہے تو تم اس کو پھر چور کیوں کہتے ہو؟ چور بھی نہ کہو کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ چوری بھی کبیرہ گناہ ہے نا، تو شرک بھی تو کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک نئی اصطلاح نکال لی ہے۔ ہم کب ان کو کافر کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھا ہے کافر نہیں کہیں گے، کلمہ گو مشرک کہیں گے، اور یہ قرآن میں موجود ہے، ہم نے خود اصطلاح نہیں گھڑی ہے، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی دین کو سمجھیو، یہ دین کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آئے کو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ فرقوں کا تماشا لگا ہوا ہے تو آپ جس مرضی تماشے میں شامل ہو جائیں۔ نہیں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریے، قرآن کو سمجھ کے زندگی گزاریے، سنت کو سمجھ کے زندگی گزاریے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کے زندگی گزاریے۔ دنیا ایک دفعہ ملنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس دعوت کو چھپا کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے، میں قیامت کے دن وہ دعا کروں گا۔ تو شرک کرنے والا اگر یہ کہے کہ میں جو مرضی کروں تو شرک نہیں ہے، تو کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو چور ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے ڈاکے مارے تو ڈاکو کہیں گے، کلمہ پڑھ کے اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے رشوت خور کہیں گے، سود کھاتا ہے سود خور کہیں گے۔ اسی طرح کلمہ پڑھ کے قبریں پوجے تو قبر پرست مشرک کہیں گے۔ سمجھ آئی بات کو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ اس لیے یہ ایسا نہیں کہنا ہے کہ شرک ہوتا ہی نہیں ہے جی۔ آپ کو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔
اس طرح کہتے ہیں نا اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث نہیں، واللہ خیر الوارثین، اللہ وارث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، پیغمبر کو پیغمبر رہنے دو، سارے پیغمبر رب کے بندے تھے، ان کو خدا کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اللہ وارث ہے، وہ خود بہتر وارث ہے اور سب سے بہترین وارث وہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا ما شاء اللہ و شئتا، اللہ کے نبی جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام نے اس کو شابش دی کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کی اصلاح فرما دی، فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندن، اجعلتنی للہ ندن، جہاں عقیدے کی خرابی آ رہی تھی، جہاں پر شرک کی آمیزش ہو رہی تھی، میرے نبی نے وہ جملے درست صحابی کے کروا دیے۔ فرمایا میرے صحابی اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا ہے کہ جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے؟ مجھے اللہ کے ساتھ کیوں شریک کیا ہے؟ فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، اے میرے صحابی ایسے کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے۔ کس کے کون چاہے؟ اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیم نبی چاہتے تھے میرا باپ مسلمان ہو جائے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے رہے، قرآن سورہ ہود میں لکھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں آجا یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے آجا میری کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ بڑا اونچا ہے، کسے نو اونچے سہارے تلاش کرتے پھرتے نے، مشرک سہارے تلاش کرتا ہے، کہتا ابا جی ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرا پترا آج اللہ تو سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوں، پہاڑاں دیا چوٹیاں کچھ بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے میرے بیٹے۔ حال بینہم الموج، حال بینہم الموج، سورہ ہود 12واں پارہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کاش مسلمان قرآن سمجھنے والا بن جائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ ہماری دعوت محبت کی دعوت ہے، ہماری دعوت قرآن کی دعوت ہے، ہماری دعوت غور و فکر کی دعوت ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جس کا نام مفسرین کہتے ہیں کنعان تھا اس کا نام، وہ کہتا ہے ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں نا نا میرے بیٹے آج اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوں پترا، حال بینہم الموج۔ قرآن فرماتا ہے ایک باپ ہوا ہے جس نے بڑی محنت کی اللہ کے دین کے لیے، 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، یہ کہنا آسان ہے، 950 سال قرآن فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، فرمایا بیٹا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، حال بینہم الموج، قرآن فرماتا ہے ایک موج آئی، چھل آئی ایک پانی کی، فکان من المغرقین، بیٹا سامنے نوح علیہ السلام کے غرق ہو گیا ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ صاحبزادہ بچ سکا نہیں۔ میرے بھائیوں کیا دین کو تماشا بنا رکھا ہے؟ کوئی دین ان قبر پرستوں کا محتاج ہے؟ کوئی اللہ کا دین سمجھیے، اسلام میں قبر پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا نبی بیٹا تھا نا، قرآن فرماتا ہے آپ کو پتہ ہے سورہ ہود کے اندر نبیوں کا بڑا تذکرہ ہے۔ ابو بکر صدیق ایک دن کہنے لگے اللہ کے پاک نبی شیعبتنی شبتا، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں
اللہ کے نبی آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو بکر شیبتنی سورۃ ہود، ابو بکر مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر میرے یار غار، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں نبیوں کا تذکرہ ہے، پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، نادا کا میں نے آواز دینا، نادا کا میں نے پکارنا ہے، نادا کا میں نے سفارش کرنا ہے۔ آواز دی نوح علیہ السلام نے، نادا نوح رب، اپنے رب کو آواز دی۔ نبی کس کو آواز دیتا ہے؟ نبی کس سے دعائیں مانگتے ہیں؟ نادا نوح رب۔ آج اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے جائیے گا، قرآن سے عقیدہ لیجئے گا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ نوح علیہ السلام نے رب کو آواز دی اور کہا ان بنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ یہ میرا پتر ہے، اینوں بچا لے، تیرا وعدہ سی کہ میں تیرے اہل نوں بچا لواں گا، تیرے وعدے سچے نے، تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یا نوح انہو لیس من اہلکا، اے میرے نوح پیغمبر، 950 سال تبلیغ کرنے والے پیغمبر، مشرک بیٹا تیرا ہوئے تیرا اہل نہیں ہوں، اساں انہوں نہیں بخشنا۔ نبی کا بیٹا ہو تو رب نہیں بخشتا ہے۔ تے صاحبزادہ صاحب چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، شراب پیندے نے، نعوذ باللہ دنیا دا ہر کام کردے نے، تے صاحبزادہ صاحب نے انہاں بخشوانا ہے سانوں۔ یہ عقیدے چھوڑ دیجئے، کوئی جائے بنا نہیں ہے۔ کہندے نے جی اسے شرک نہیں کرتے، ساڑھے تے الزام لاؤندے ہو۔ اگر آپ شرک نہیں کرتے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو پھر؟ کہ بڑا فریاد سننے والا، ہمارے نزدیک قرآن و سنت کے اندر سب سے بڑا فریادیں سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اگر آپ شرک نہیں کرتے پھر سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو داتا کیوں کہتے ہو؟ کیوں داتا کہتے ہو ان کو؟ پھر کھوٹی قسمت کر دے کھری، بری بری امام بری، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا بہاو الحق بیڑا دھک۔ پھر پکار رہے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ، اے عبدالقادر جیلانی اللہ واسطے سانوں کچھ دیں۔ کسی کے کوئی اختیار میں نہیں، کوئی دینے والا نہیں ہے، ساری دنیا لینے والی ہے، صرف رب دینے والا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ، یہ ہے نظریہ، یہ ہے رب کے قرآن کا فیصلہ۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، اے نبیوں، اے پیغمبروں، اے صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، اے تابعین کی جماعت، اے محدثین کی جماعت، ائمہ دین کی جماعت، جتنے بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہو، تم سارے کے سارے کس کے محتاج ہو؟ تم سارے کے سارے فقیر ہو، صرف اللہ غنی ہے۔ وہ فقیروں سے مانگتے ہو، رب کہتا فقیر ہو تسی داتے بنائے نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے جی جس کو ملے گا یہیں سے ملے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تقدیر بدلنے والے دا ہے وچ لاہور دے ڈیرا، یا داتا داتا کہندا رہے کدے تے پوچھے کیڑا کیڑا۔ ان قوالوں نے بکواس ایسے کیے ہیں، رب کی توہین کی ہے اور اس قوم کو شرک پہ لگا دیا ہے۔ جب ہم کہتے تم اللہ کی توہین کرتے ہو، کہتے جی ہم شرک نہیں کرتے جی، اور شرک کس کو کہتے ہیں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، قل ما شاء اللہ وحدہ، ایسے کہو جیسے اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ رب کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جیسے میرا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے نبیوں نے دعا مانگ لی،
سارے نبیوں نے اللہ سے مانگ لی دعا، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ نے وہ دعا کس کس کے لیے سنبھالی ہے، کس کس کو اس دعا کا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں اس کو فائدہ ہوگا اس دعا کا، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میں اپنی امت کے ان گناہگاروں کی سفارش کروں گا، میں نے ان کے لیے دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ میری امت کا وہ آدمی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اس کے لیے میں دعا کروں گا۔ جس نے شرک کیا ہے کوئی سفارش نہیں کرنی اللہ کے نبی نے، مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ شرک نہ کرو جی، ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ بدعت نہ کرو جی؟ شرک رب کی توہین ہے، بدعت رسول اللہ کی سنت کی توہین ہے۔ شرک رب کا حق مخلوق کو دینا ہے جی، بدعت رسول اللہ کی سنت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے جی، اپنا طریقہ ایجاد کرنا ہے جی۔ سمجھ لیجئے شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر نجات ہونی ہے، پھر جنت ملنی ہے، پھر حوض کوثر کا پانی نصیب ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پہ جنت ہی حرام ہو جاتی ہے، جنت حرام ہو گئی۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا، ایک فاحشہ عورت نے بچے کو، کتے کے بچے کو پانی پلایا، رب نے معاف کر دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے مشرک کو میں نے معاف کو نہیں کرنا ہوں۔ بدعتی آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کتاب الحوض میں ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اپنے حوض پہ ہوں گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مجھے اللہ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا معنی کثرت ہے، خیر کثیر، اس میں حوض بھی ہے، صرف حوض معنی نہیں ٹھیک ہے، کوثر کا بھی صرف جنت کی نہر کوثر کرنا معنی یہ ٹھیک نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کوثر کثرت سے ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، اس میں ایک حوض کوثر بھی ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ نہر وعدنی ربی، یہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جنت کی کوثر نہر کے پرنالے اس حوض میں گرتے ہوں گے جو قیامت کے دن محشر میں ہوگا، اور اس حوض کا پانی کیا ہے؟ ابیض من اللبن احلی من الاصلی، میرے نبی فرماتے ہیں اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ دودھ جیسی سفیدی دنیا میں کس پانی میں؟ کوئی پانی ایسا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں پانی پلا رہوں گا، اس کے آب خورے، اس کے پیالے جو ہیں آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، میرے صحابہ پانی پلا رہے ہوں گے، ابو بکر و عمر پلا رہے ہوں گے، عثمان و علی پلا رہے ہوں گے، بلال و صہیب پلا رہے ہوں گے، سلمان و ابو ذر پلا رہے ہوں گے، میرے نبی کے صحابہ پانی پلا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول دے رہے ہوں گے پانی، صحابہ پلا رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا؟ صحابہ کا دشمن دیکھ کے جل جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی کے ساتھ قبر میں بھی ابو بکر صدیق ہے، حوض کوثر پہ بھی ابو بکر و عمر ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے پھٹکنا بھی نہیں قریب، جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ بندے بن جو مسلمان ہو جاؤ، حقیقت میں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے صحابہ کے منکر بن کے نہ مرو، عقیدے اپنے ٹھیک کر لو، ایمان ٹھیک کر لو، اپنے نظریے ٹھیک کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کی پہچان ہوگی، آپ فرماتے ہیں یاتون امتی یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضوء۔ حدیث بڑی پیاری ہے، جب اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جی
آپ کی امت کی کیا پہچان ہوگی؟ وہاں پر آدم نبی سے لے کر عیسیٰ نبی تک تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کی خاص پہچان کس طرح کریں گے؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا میری امت جو آئے گی نا، میری امت کے 5 اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور نماز کا وضو کرنے والوں خوش ہو جاؤ، نمازیں پڑھنے والوں، سردیوں گرمیوں میں مسجدوں میں پہنچنے والوں، مسجد کے قلینوں پہ سجدے کرنے والوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والوں، گرمیوں سردیوں میں رب کے سامنے جھکنے والوں، خوش ہو جاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت آئے گی قیامت کے دن، 5 جسم کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، 2 ہاتھ چمکیں گے، 2 پاؤں چمکیں گے، چہرہ بھی چمکے گا، یہ 5 اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو نمازیں پڑھیں گے نا پھر؟ عقیدہ توحید بھی سمجھا ہے، سنت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، شرک بدعت سے بھی بچتے ہیں، نماز لو حال ماڑا ہی ہے۔ نماز بستر پر کیا فائدہ ہے آپ کے توحید کے عقیدے کا؟ کیا فائدہ ہے آپ کے سنت کے عقیدے کا؟ اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے تو نماز تو نہ چھوڑیے میرے بھائی۔ بے نماز بھی مجرم ہے، بے نماز مجرم ہے۔ بے نماز کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھیں گے جنت والے جہنم والوں سے کیوں آ گیا تم جہنم میں؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز کوئی نہیں تھے پڑھتے۔ بے نماز بھی قرآن کہتا ہے جہنم میں جائے گا۔ اتنے ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے، سنن دا بڑا شوق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا بڑا انداز ہے، میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، میں واری جاؤں، بڑا صدقے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، توحید سمجھتے ہیں، بڑے موحد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، اپنے کاموں کا جو میں مصروف ہیں۔ نا نا نا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ امہات المومنین فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی ہم میں اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، اتنی نماز کی اہمیت ہے۔ اور جب آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری تکلیف پہنچی ہے، آخری عمر کی مرض الموت جسے کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی اتنے کمزور ہو گئے، میرے نبی رحمت کائنات فرماتے ہیں مجھے ڈبل بخار ہوتا ہے۔ ہمیں تو بخار ہوتا ہے نا، کئی بندے بخار تو اتنا پریشان ہوتے ہیں نا، بخار نو گالاں کڈنیاں شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخار کو گالی نہ دو، یہ تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی تکلیف پہنچے رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا مومن کے۔ آپ فرماتے مجھے ڈبل بخار ہوتا ہے، میرے نبی کمزور ہو گئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم پانی لائے مشق کا، آپ غسل کریں نماز پڑھائیں، آپ اٹھے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ شافع روز جزا ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ کس نے جانا ہے؟ میرے پیر و مرشد نے۔ یاد رکھیے ہمارے پیر بھی نبی پاک، ہمارے مرشد بھی نبی پاک، ہمارے رہبر بھی نبی پاک، ہمارے امام بھی نبی پاک۔ کہتے ہیں جی تہاڈا کیڑا امام ہے جی، تہاڈا کیڑا امام ہے جی، تہاڈی فقہ دا کیڑا امام ہے جی؟ میں کہتا ہوں ہمارے امام بھی نبی پاک، ہمارے مرشد بھی نبی پاک، ہمارے رہنما بھی نبی پاک، ہمارے پیشوا بھی نبی پاک۔ جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، عبادت سونے رب کی کرنی ہے، اطاعت سونے مصطفیٰ کی کرنی ہے، یہی تو دین ہے سارا۔
میرے نبی فرماتے ہیں آئے گی میرے پاس امت، کہیں بات دور نہ چلی جائے، فرمایا میرے پاس امت آئے گی، 5 کلیان ہوگی، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہیں۔ بڑی حدیث پاک غور سے سننے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چمک رہے ہوں گے ہاتھ، لوگ آتے جائیں گے، میں پانی پلاتا جاؤں گا۔ اور کتنا سخت دن ہے، زمین بدل چکی ہے، آسمان بدل چکا ہے، یہ زمین نہیں ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ چکا ہے، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہیں، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ، کسی کو گلے تک پسینہ، کوئی پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، سخت دن ہے۔ فرمایا کہ جس میرے امتی نے ایک گھونٹ جس کو مل گیا آب کوثر کا، لم یظبا ابدا، 50,000 سال کے دن میں کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں رسول پاک کے ہاتھوں سے، ہاتھوں مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمانا۔ پھر نماز پڑھیں گے تو پہچانیں گے نا اللہ کے نبی، سستی نہ کیجیے گا۔ فرمایا کچھ آئیں گے لوگ میرے پاس، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی آ رہے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ اصحابی ہیں، ایک کے اصحابی بھی ہیں، ایک حدیث کے الفاظ امتی کے بھی ہیں۔ آپ فرمائیں کہ میری امت آ رہی ہے، نمازیں تو پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے، وضو تک کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ آپ فرمائیں کہ میں کہوں گا میرے ساتھی آنے دو، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ واللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جن کو اللہ کے نبی سے دور کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا میرے ساتھی ہیں اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے امتی، آنے دو ان کو۔ اللہ کے فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ حدیث صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، ایک کس سے کہانیاں نہیں کہ بابا جی کاندھ تے بیٹھے تھے، کاندھی ٹور پئی، یہ بیان ہو رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اتنے جھوٹے واقعے، ایڈے ایڈے پگڑ بنے ہیں، حضرت صاحب تھے، مفتی صاحب تھے، علامہ صاحب تھے، فلانے صاحب تھے، ڈھمکانے صاحب، وہ جھوٹ بولتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ان کو۔ وہ کتاب لکھی ہوئی ہے غوث اعظم کی کرامات، چھوٹی سی کتاب ایک ہے، وہ جو بابا جی ہے نا، گپی بابا جو کراچی میں رہتا ہے، اس نے جو کتاب چھاپی ہے، وہ جس کو قرآن نہیں آتا، جس کو حدیث نہیں آتی، جو پڑھا ہی نہیں ہوا، مسواکیں بیچتا بیچتا امیر علیہ سنت بن گیا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے کیلا کھانے کا سنت طریقہ۔ استنجے دیاں 79 سنتا لکھ چھڑیاں نے کتاب ہے۔ کیسا جاہل آدمی ہے، اس طرح دے جاہل آدمی ہون کے تو پھر یہی حال ہونا قوم دا۔ اس کتاب میں لکھا ہے، غوث اعظم کی کرامات نامی کتاب ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، تلاش کرنے سے مل جائے گی۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کا لوٹا غیر قبلہ رخ پڑا ہوا تھا، لوٹا شریف جو تھا وہ غیر قبلہ رخ پڑا ہوا تھا۔ پیر جیلانی کو اتنا غصہ آیا، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یاد رکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک موحد بندے تھے، توحید والے تھے، ان کا شرکیہ ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی کتاب غنیت الطالبین ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں رفع الیدین سے نماز پڑھو، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھو، ناف کے نیچے نہیں اوپر باندھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اے پیر تہاڈا ہے کہ ساڈا؟ پھر پہلے تو یہ فیصلہ کرو۔ ایسے ایک مولوی نے جمعہ پڑھایا شیخ عبد القادر جیلانی دی شان ہوتے، وہ بندہ کتاب غنیت الطالبین لے کے آیا، آندا تسی پورا جمعہ پڑھا چھڑیا مولانا شیخ عبد القادر جیلانی دی شان ہوتے، اے انہاں دی کتاب ہے، اندے چ مینوں اپنی نماز دا طریقہ تے دسو۔ کہندا نماز انہاں کولوں نہیں لینی، انہاں کولوں تسی صرف 11ویں کھانی انہاں دا نام لے کے بس، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے میرے بھائیوں، دین کو سمجھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔
شیخ عبد القادر جیلانی کہتے جی پیر صاحب کا لوٹا غیر قبلہ رخ پڑا ہوا تھا. پیر صاحب نے اتنا غصہ آیا, شیخ عبد القادر جیلانی غصے چ آ گئے. جڑا خادم سی نا انہوں جلالت بھری نگاہوں سے پیر صاحب نے خادم کو دیکھا, بالکل اسی طرح لکھیا مسجد میں کھڑا ہوں باوضو. تو میں کوئی الحمدللہ ہم غلط بیانی ویسے بھی نہیں کرتے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کتاب میں اس طرح لکھا ہوا, جلالت بھری نگاہوں سے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے اس کی طرف دیکھا, خادم کی طرف. خادم نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی, انہیں بندہ ہی مار چھڑیا. اگلی گل بھی سنو, یعنی اتنا بڑا گناہ ہے لوٹا غیر قبلہ رخ پڑا ہونا کہ بندہ مار چھڑیا پیر انہوں نے. اب کیا ہوا کہ پیر صاحب نے جلالت بھری نگاہوں سے لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا خود بخود سیدھا ہو گیا. وہ لوٹے نو ویلے دے خادم نو مارن دی کہڑی لوڑ سی. یعنی اتنی ان کو عقل نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے دین کی. اللہ کے بزرگوں نیک بندوں کے نام پہ ایسے جھوٹے واقعے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبد الوہاب صدیقی صاحب تشریف لے آئیں. میں بس 1 منٹ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ رسول پاک فرماتے ہیں حوض کوثر پہ آئیں گے نا تو فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما حدث بعدک, اے پیارے آقا کریم علیہ السلام رحمت دو عالم, یہ آپ کے امتی نہیں ہیں, اے نہیں امت تیری احمد پیاریا, باغ رسول اللہ تیرا اینا اجاڑیا, دین چ نمیاں رسماں کڈ کڈ دین وگاڑیا, اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیاں. انہوں نے دین میں بدعتیں نکال دی ہیں. آج بدعتاں تھوڑیاں نے, کوئی تھوڑیاں بدعتاں نے, کوئی رہ گئی ہے کسر. جنازہ پڑھا تو قبر پہ اذان پڑھنے لگے ہیں. قبر پہ اذان کیا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے, کسی صحابی سے ثابت ہے؟ ایک نوی عید کر لی, عید میلاد النبی. اجے بھی ہے جی سانو بدعتی نہ آکھو جی. کون سا کام ہے جو تم نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کر دیا؟ اس کا کیا مطلب ہوا الیوم اکملت لکم دینکم؟ اللہ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا ہے آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. نبی کے مکمل دین میں تمہاری کسر رہ گئی تھی کہ تم یہ بھی ٹچنے لگاؤ, یہ بھی ٹچنے لگاؤ دین میں. اس لیے میرے بھائیو شرک سے بھی بچنا ہے, بدعات سے بھی بچنا ہے. شرک اللہ کی توہین ہے, بدعت رسول پاک کی سنت کی توہین ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ, ایک رب کی بندگی کرتے جاؤ, محمد الرسول اللہ پڑھتے جاؤ, رسول پاک کی سنت پہ چلتے جاؤ, انشاءاللہ جنت کے دروازے پہ ملاقات ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.